الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک عرصہ کے بعد آج پھر ایک مرتبہ آپ کے اس مرکز میں مجھے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اپنی جماعت کے ذمہ داران حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور اس مسجد کے آپ کے خطیب حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ ایسے حالات میں میری حاضری اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ملکی حالات تقریباً 3 مہینوں سے جس انداز کے گزر رہے ہیں وہ میرے بھی سامنے ہیں اور آپ سے بھی وہ حالات پوشیدہ نہیں ہیں۔ رات دیر سے جلسہ ختم ہوا، میں نے ابھی صبح اٹھتے ہی اخبار دیکھا تو اخبار کی بڑی سرخی دیکھ کر کے ایمانداری سے پھر ایک مرتبہ طبیعت کے اوپر، دل کے اوپر اثر ہوا۔ افغانستان میں امریکہ بدمعاش نے دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہوئے اور بدمعاشی کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک مسجد اور دینی ادارے کے اوپر بمباری کر کے چھوٹے چھوٹے 12 بچوں کو شہید کر دیا۔ کتنا بڑا وحشتناک ہے، کتنا بڑا وحشی ہے، کتنا بڑا بدمعاش ہے کہ اس ظالم کو مقابلہ کرتے ہوئے یہ شرم بھی نہیں آتی۔ ہمارے رحمت والے نبی کا پیغام صحابہ کرام کو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا جب انہیں جنگ کے اوپر روانہ کیا جایا کرتا تھا تو صحابہ کرام سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے سامنے بچے آ جائیں، وہ دشمن کے بھی ہوں، انہیں کچھ نہیں کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ تمہارے سامنے دشمن کا کوئی عمر رسیدہ بزرگ آ جائے اسے بھی نظر انداز کرنا ہوگا۔ دشمنوں میں سے کوئی بیمار تمہارے سامنے آ جائے اسے بھی تم نے معاف کرنا ہوگا، اور کوئی عورت بھی ادھر سے تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے اس کے ساتھ بھی سختی والا معاملہ نہیں کرنا ہوگا۔ ہمارے رحمت والے نبی رحمت کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ یہ دنیا کا بڑا بدمعاش، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے، یہ مقابلے یوں کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اوپر سے آ کر کے بمباری کرتا ہے اور نیچے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جن کو نشانہ بنا رہا ہوں وہ کون ہیں، کس حالت کے ہیں، نشانہ لگا کر کے پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، میں یہاں آج بھی دہراتا ہوں کہ رات کے اندھیروں میں جہازوں میں بیٹھ کر کے بمباری کر کے کسی کو مارنا
یہ مردوں کا کام نہیں ہوا کرتا اور بہادروں کا کام نہیں ہوا کرتا، یہ بزدلوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ بزدل کا کام ہے، میں سویا ہوا ہوں نیند کی حالت میں، اوپر سے آ کر کے مجھے کوئی مار دے، یہ بہادری ہے؟ مقابلہ کرنا ہے تو آئے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میں آنے والے کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہو، اس حالت میں مقابلے میں کوئی مارا جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور نیند کی حالت میں سوئے ہوئے کو آ کر کے مارنا یہ بزدلوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ ہواؤں میں اڑتے ہوئے بم مار کر کے کسی کو اڑا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آئے میدان لگا کر کے دیکھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذرا مقابلہ کر کے دیکھے، تمہیں مزہ دکھا دیں گے، تمہیں بتائیں گے بہادر کون ہوتا ہے، مرد کون ہوتا ہے، جوان کون ہوتا ہے، مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے میدان میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم اوپر سے اتر کر کے زمین کے اوپر آ کر کے ذرا ہاتھ کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو، تمہیں میدان سے بگا کر کے نہ دکھائیں تو ہمیں صحابہ کا سپاہی نہ کہنا۔ بڑے دکھ ہوا، ایمانداری سے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے جب پڑھا تصویریں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قرآن پاک پڑھنے والے تھے ان کو بم مار کر کے شہید کر دیا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بڑا طاقت والا ہے، اللہ بڑا ہی قدرتوں والا ہے، ہمیں پتہ ہے، اور کچھ نہ ہو سکا تو کرونا وائرس کے ذریعے سے انشاءاللہ ٹرمپ سمیت اس کی قوم جو ہے اللہ ان سے ان بچوں کا بدلہ لے کر کے دکھائے۔ بدلہ وہ یوں بھی لے لیتا ہے، اور اس نے بدلے لے کر کے بڑے بڑوں کو دکھا دیا ہے کہ میں کون ہوں اور میرے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام۔ میں سوچ رہا تھا ایک عرصے کے بعد حاضری ہوئی ہے، آپ سے میں کیا کہوں، کون سی بات کروں۔ یقیناً آپ غمزدہ رہتے ہیں، آپ یگے بعد دیگرے آپ کے ہاں واقعات، شہادتوں کے، قربانیوں کے، امتحانوں، آزمائشوں میں آپ مبتلا رہتے ہیں۔ امتحانوں میں، آزمائشوں میں مبتلا رہنے والوں کو کبھی کبھی کوئی خوشخبری بھی سنانی چاہیے، بشارتوں والے واقعات بھی سنانے چاہیے۔ یہ درست ہے، ربیع الاول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ میں اس عنوان پہ گھنٹہ گفتگو کروں گا، میری بات ختم نہیں ہو سکے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ رحمت والا نبی رحمت کا پیغام لے کر کے آیا تھا، اور جس دن آیا تھا اسی دن اس نے اپنی والدہ کے ہاتھوں سے نکل کر کے نبوت والی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے رب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ بتلایا یہ تھا کہ یہ میری پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنی، اور جو میرا نام لیوا، میرا ماننے والا ہوگا، اس کی پیشانی بھی اسی اللہ کے سامنے جھکنی ہے، کسی غیر کے سامنے یہ پیشانی جھک سکتی نہیں ہے۔ جس پیغمبر کی آمد پر آج ملک بھر میں آپ خوشیوں کا سما، جشن کا سما مختلف انداز میں محسوس کر رہے ہیں، یہ مہینہ جو پچھلا گزر کر کے گیا ہے، میں ذرا تھوڑی سی جھلکی اس کی سامنے رکھ کر کے بات کو آگے چلا کر کے آج آپ کو وہ بشارتیں سناؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانیوں کی برکت سے اس جماعت کو اور آپ کو خوشخبریاں اور بشارتیں سنا دی ہیں۔
ممکن ہے کسی نے آپ کو سنائی ہو یا نہ سنائی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد میری حاضری ہے. آپ کی قربانییں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اس قدر تنگ کر دیا گیا، نبی کے ماننے والوں کا راستہ اتنا تنگ کر دیا گیا، کسی کو گرم ریت کے اوپر لٹایا ہوا ہے، کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، اور ایک صحابی کو کھڑا کیا، سامنے بڑا کڑاہا، اس میں تیل ڈالا گیا، نیچے آگ لگائی گئی، وہ تیل کھول رہا ہے، اس کڑاہے کے اندر نظر آ رہا ہے. صحابی کو کہا گیا یا نبی کو چھوڑ دے یا اس میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس صحابی رسول نے کیا کہا؟ اس کافر سے، اس ظالم اور بدبخت سے کہا کہ تو مجھے نبی سے چھڑانے کی، دور کرنے کی بات کہہ رہا ہے، تیرے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھے چھلانگ لگانے میں دیر نہیں ہوگی. لگا دی چھلانگ. میں نے مدینہ منورہ میں وہ چوک دیکھا، اللہ آپ کو لے جاتے رہتے ہوں گے، کبھی جانا، کسی سے معلومات لینا. ہمارے دوست ہیں حافظ عبد الرحیم صاحب، میں ان کے گھر میں رہتا ہوں، وہاں سے گزر کر کے مسجد نبوی میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے انہوں نے نشاندہی کی، مولانا لدھیانوی صاحب یہ وہ چوک ہے جس چوک میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو لٹکایا گیا تھا، تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا. اور تختہ دار پہ لٹکائے جانے کے بعد جب جسم سے روح پرواز کر گئی تھی تو 3 دن تک ان کی لاش کو اس تختے کے اوپر لٹکائے رکھا گیا تھا. تصور کریں آپ ذرا صحابہ کون تھے. یہ جو صحابہ ہو رہی ہے نا، ایسے نہیں ہو رہی، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے 3 دن تک لاشا لٹکتا رہا. اور 3 دنوں کے بعد اس شہید کی والدہ اپنے شہید بیٹے کی زیارت کے لیے دیکھنے کے لیے آ گئی. آپ تصور کریں ذرا اس کی حالت کیا ہوگی. کل میں جامعہ فاروقیہ میں شام کو گیا، حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب کے بیٹوں کو میں نے دیکھا، اور اس بیٹے کو جو چند منٹ پہلے اپنے والد کے ساتھ تھا، وہ گاڑی سے اتر کر کے دکان تک گیا اور منٹوں کے بعد واپس آ کر کے اپنے والد کو اس نے خون میں لت پت دیکھ لیا. اس بیٹے کو ساری زندگی وہ نقشہ بھولے گا نہیں، یاد رہے گا کہ 2 منٹ پہلے میں گیا تھا اس حالت میں چھوڑ کر، اور 2 منٹوں کے بعد ظالموں نے میرے باپ کو یوں گولیاں مار کر کے خون میں تڑپا دیا تھا. یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوا کرتے ہیں. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس بیٹے نے اپنے والد کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی. اور ماں نے اپنے بیٹے کی لٹکی ہوئی لاش کو دیکھا جو 3 دنوں سے لٹکی ہوئی تھی. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ، خطیب آدمی تھے. خطابت کے انداز میں انہوں نے جملہ یوں بولا کہ والدہ نے اپنے بیٹے کی لٹکی ہوئی لاش کو جب دیکھا تو دیکھ کر کے جملہ یوں کہا کہ میرے خطیب بیٹے، ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب ہوتا ہے نا، میرے خطیب بیٹے ذرا بول کر کے بتلاؤ تیرا خطبہ کب ختم ہوگا، تو ممبر سے اتر کر نیچے کب آئے گا. یہ کہہ کر کے دکھائے کوئی. آپ کی عظمتوں کو سلام ہے.
آپ نے یہ سارے دکھ دیکھے سہے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن آج تک نہیں چھوڑا۔ انتہائی واجب الاحترام یہ قربانیاں ہمیشہ رنگ لایا کرتی ہیں، یاد رکھو قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ شہداء کا خون جن کی قبروں سے خوشبوئیں آیا کرتی ہیں، اور آپ کے قریب والی قبر جس کی خوشبو میں نے بھی سونگھی تھی اور آپ نے بھی یقیناً اس خوشبو کو دیکھا تھا اور سونگھا تھا، یہ تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں آنے کے بعد میرا یقین ہے، عقیدہ ہے، یہ خون رنگ لائے گا، خون کبھی ضائع نہیں ہوا کرتا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں لانا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا اور ایک قرارداد آئی پہلے جون کے مہینے میں۔ گزرا ہوا جون کا مہینہ صحابہ کے سپاہیوں تمہارے لیے بشارتوں کا مہینہ بنا ہوا تھا۔ پورا جون کا مہینہ بشارتوں والا قرارداد حافظ عمار یاسر نے پیش کی۔ قرارداد کا عنوان تھا کہ پاکستان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اس نے کہا حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، بنات النبی کی گستاخی اور توہین نہیں ہونی چاہیے، اور جو گستاخی کا ارتکاب کرے اس کو 5 سال کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا ایک نمائندہ ہے حافظ عمار یاسر، اس نے یہ قرارداد پیش کی اور پنجاب اسمبلی کے تمام ممبران نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اس قرارداد کو منظور کر دیا۔ ایک تحفظ بنیاد اسلام بل ہے، وہ علیحدہ ہے، یہ اس سے پہلے آنے والی قرارداد ہے۔ اس قرارداد کو متفقہ طور پر جب منظور کر لیا گیا، ایمانداری سے جب مجھے خبر ملی، میں نے اسے پڑھا اور سنا تو میں نے فوراً کھڑے ہوئے کہا حق نواز تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اسار القاسمی، ضیاء الرحمن، اعظم طارق، علی شیر حیدری، عبدالغفور ندیم، کراچی کے شہیدوں تمہاری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ آج تمہارا نمائندہ اسمبلی میں موجود بھی نہیں تھا، مگر پنجاب اسمبلی کے اندر تمہارا نعرہ گونجتا ہوا نظر آ گیا۔ آواز گونجی یا نہیں گونجی؟ مجھے تکلیف ہے، میں رات بھی بڑی تکلیف میں بول رہا تھا۔ بے آرامیوں میں، سفروں میں پھرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے حالت کبھی کبھی ہو جاتی ہے، آخر عمر کا بھی تقاضا ہے۔ مگر میں یہ بیماری کی وجہ سے تو کمزوری آ سکتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کمزور نہیں ہیں۔ رات میں نے جملہ بولا تھا جلسے میں اپنے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے رکھتا ہوں میرا دشمن مجھے دیکھتا ہے، میں اس کو دکھانے کے لیے، وہ نہ سمجھے آج اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ یہ ہم شہادتیں ہوتی رہیں گی، شہداء کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے رہیں گے۔ مولانا علی شیر حیدری کے الفاظ میں ہمارا تعلق ماتم کرنے والوں سے نہیں ہے، ہم شہداء کی عظمتوں کو سلام کرنے والے ہیں۔
اور آپ کے علم میں ہے میرے گھر میں میرا قاتل آ گیا، 2 مہینے پہلے میرے گھر میں پہنچ گیا، پارا چنار سے چلا اور میرے گھر میں پہنچ گیا۔ دیکھو اللہ کی مدد میرے ساتھ کیسی ہے، میرے گن مینوں نے گھر میں پہنچے ہوئے کو گرفتار کر لیا۔ اس کے باوجود کہ وہ قاتل گھر میں آیا، پکڑا گیا، پوری سازش اس نے بتلا دی، ایران سے اتنی فنڈنگ ہوئی، ٹریننگ ہوئی، تیاری ہوئی، اور تیار ہو کر کے وہاں سے آیا۔ رب کی مرضی یہ تھی، اس نے ابھی مجھے بچانا تھا، اور مجھے لگتا یہ ہے میں نے انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں آپ کو اپنی منزل پہ پہنچا دینا ہے، انشاءاللہ پہنچا دینا ہے۔ یہ جون کا مہینہ تھا، جون ہی کے مہینہ میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں، جہاں مجھے جانے سے ملک کی بڑی بڑی قوتیں روکتی ہیں کہ اسے جانے نہیں دینا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرا راستہ روکتے ہو، وہ دن دور نہیں ہیں جب قومی اسمبلی میں بھی ہماری آواز گونجتی ہوئی نظر آئے گی۔ جون کی 23 تاریخ گزرے ہوئے مہینے کی، مانسرا سے تعلق رکھنے والا ایم این اے، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا، بنیادی طور پر آپ کی جماعت کا کارکن حاجی صالح محمد، بنیادی طور پر وہ آپ کا کارکن ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ممکن ہے یہاں کئی لوگ ہزارے کے بیٹھے ہوں گے، وہ دھرتی بھی بڑی عظمتوں والی ہے۔ کبھی غلام غوث وہاں عظمت صحابہ کا نعرہ بلند کیا کرتا تھا، وہاں سے منتخب ہونے والے حاجی صالح محمد خان نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے خطاب کیا۔ وہ خطاب آپ نے سماعت کیا ہوگا، وہ یوں لگ رہا تھا کہ شاید مولانا اعظم طارق دوبارہ قومی اسمبلی میں گونجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا سپاہ صحابہ کا کوئی لیڈر وہاں پر تقریر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حاجی صالح محمد نے کیا کہا؟ پاکستان میں کچھ گمراہ لوگ، یہ الفاظ تھے اس کے، کچھ گمراہ، بدبخت اور ظالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات کی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اسمبلی میں وہ ناموس صحابہ بل آنا چاہیے، اور اس بل کو منظور ہونا چاہیے جس بل کے ذریعے سے گستاخی کرنے والوں کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ اس نے قومی اسمبلی میں کہا۔ آپ اس منبر کے اوپر سے یہ آواز سنا کرتے تھے، ہم کہتے تھے گستاخ صحابہ کو کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ حاجی صالح محمد میں آج کراچی کی جامعہ مسجد صدیق اکبر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں عظمت صحابہ کا نعرہ بلند کر کے اور گستاخ اصحاب رسول کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کر کے ہمارے مطالبات کی تائید کر دی ہے، اور ہمارے شہداء کے زخموں کے اوپر تو نے مرہم رکھ دیا ہے۔ آواز ہماری پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ اگلا جملہ سنیے،
حاجی صالح محمد نے کہا آپ یکم محرم کو، 22 جمادی ثانی کو، 18 ذی الحجہ کو آپ جلوس نکال کر کے مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان میں خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ ہوتا ہے ہمارا مطالبہ ہوتا ہے۔ حاجی صالح محمد خان نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے آپ کی تائید کرتے ہوئے یہ مطالبہ وہاں پر کر دیا کہ پاکستان میں خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے۔ یہ اس نے مطالبہ کر دیا۔ بشارتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے 17 اکتوبر کو جس دن ہمارے ڈاکٹر عادل خان صاحب کا جنازہ پڑا ہوا تھا، میں اس وقت مانسرہ میں تھا۔ ایک تاریخ ساز اجتماع، اس اجتماع میں وہاں کے ایم پی اے سردار یوسف خان بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہاں کا ایم این اے حاجی صالح محمد بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سردار یوسف نے کہا کہ میں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اپنی طرف سے ایک قرارداد پیش کر دی ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے کو قانون کی شکل میں سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ سردار یوسف نے کہا، جو مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے۔ یارو بات تمہاری کبھی مسلم لیگ نون کا نمائندہ کر رہا ہے، کبھی مسلم لیگ کاف کا نمائندہ کر رہا ہے، کبھی پی ٹی آئی کا نمائندہ کر رہا ہے۔ تمہیں مبارک ہو، بات تمہاری ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندے تمہاری آواز بن کر کے اسمبلیوں میں گونجتے نظر آ رہے ہیں۔ حاجی صالح محمد صاحب نے مجھے کہا، مولانا صاحب میں آپ کا ایک کارکن ہوں، مجھے اپنا کارکن سمجھو۔ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، میں خوش ہو رہا تھا۔ میں ان طاقتوں کی طرف یوں آنکھیں بند کر کے تصور کر رہا تھا، میرا راستہ اسمبلی میں جانے سے روکنے والوں، تم نے میرا راستہ روکا۔ حاجی صالح محمد کی شکل میں میری آواز اسمبلی میں پہنچ گئی ہے۔ پہنچی یا نہیں پہنچی؟ آگے چلیں، یہ تاریخ بھی گزر گئی۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جو ہمارے بڑے دوستوں میں سے ہیں، جناب سردار عتیق احمد صاحب، انہوں نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی۔ وہ قرارداد بھی آزاد کشمیر کی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے۔ اس میں سردار عتیق خان نے یہ الفاظ کہے کہ پاکستان میں بعض زندیق قسم کے لوگ، اس نے زندیق کہا صحابہ کے دشمنوں کو، سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان میں رہنے والے زندیق، گمراہ، فاسق اور فاجر، یہ چاروں لفظ سردار عتیق نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بولے۔ اور صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سردار عتیق نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی میں بیٹھنے والوں، میں ان صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے،
اور صحابی آدھا کلو یا 1 پاؤ کے برابر گندم خرچ کرے، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تقریر ہے سردار عتیق کی، یہ ہم مسجدوں میں ممبروں پہ بیٹھ کر کے آپ سے کیا کرتے تھے، صحابہ کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ قانون ساز اسمبلی میں سردار عتیق احمد نے یہ قرارداد پیش کی اور متفقہ طور پر منظور ہو گئی، اور ابھی مجھ سے حاجی صالح محمد نے وعدہ کیا ہے 17 تاریخ کو، اس نے کہا مولانا لدھیانوی صاحب آپ ناموس صحابہ بل بنا کر کے مجھے دے دے، وہ بل میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کر کے دکھاؤں گا۔ جہاں یہ گستاخیوں کے واقعات ہیں، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو اور کراچی میں، یارو کراچی میں نماز کی حالت میں کبھی سنا آپ نے؟ ابھی آپ آئے ہیں، آپ کے چہروں کے اوپر عاجزی انکساری ہے جب مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، جب نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ پوچھا گیا آپ حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ تو جواب میں فرمایا تھا اس رب کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے جو کائنات کا سب سے بڑا ہے، ڈر لگ رہا ہے عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ ڈرتے ہوئے آ رہا۔ یہ نام و نہاد علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والا، خود ساختہ علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والا، یارو نماز کی حالت میں، آپ ابھی نماز پڑھیں گے جمعے کی، اللہ اکبر ہوگا آپ کے ہاتھ کانوں تک، آپ ہاتھ باندھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اخلاص پڑھتے ہیں، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، اور تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آگے بڑے ادب و احترام سے پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ کی نماز یہ ہوتی ہے، آپ کی عبادت یہ ہوتی ہے۔ وہ نام و نہاد علی کا ملنگ جو ہے، اس نے نماز کی حالت میں لعنتیں ڈالنا شروع کر دی۔ یارو نماز میں بھی لعنت ہوتی ہے، نماز میں تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہمارے اوپر شروع ہو جایا کرتا ہے، ادھر تو رحمت ہی رحمت ہے۔ لگتا یہ ہے صحابہ کے دشمن کے حصے میں رب نے لعنت ہی رکھی ہوئی ہے، وہ لعنتی نماز میں بھی لعنت ہی کیا کرتا ہے۔ تجھے مبارک ہو لعنتی، یہ لعنت تیرے حصے میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں رحمت رکھی ہوئی ہے۔ اس لعنتی نے
کتنا بڑا بدبخت۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں، گورنمنٹ کے ذمہ داروں نے ہمیں بلوایا، وہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارا سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ چند ایک پاگل ذاکر ہیں ہمارے اندر، یوں کہتے ہیں ہماری موجودگی میں، یہ کچھ پاگل ذاکر ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یوں بھی کہتے ہیں، یہ انہوں نے گستاخی کی ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یوں بھی کہتے ہیں، ہمارے مراجع ہمیں کہتے ہیں صحابہ کی توہین حرام ہے۔ تو جب تمہارے مراجع کہتے ہیں صحابہ کی توہین حرام ہے، تو یہ حرام کاری کرنے والے لعنتیوں کے ساتھ تمہارا تعلق پھر کیوں ہوا کرتا ہے؟ جب اس بوڑھے نے لعنت کے الفاظ کہے تھے تو پیچھے ان کے بقول لاکھوں کا مجمع تھا، ان کے بقول ان لاکھوں لوگوں نے آمین کہا تھا نا۔ یارو میں جو دعا کرتا ہوں میری دعا پہ آپ آمین کہتے ہیں نا، جو میں نے کہنا ہے آپ نے آمین کہنی ہے، آپ آمین کہہ کر کے میری تائید کرتے ہیں۔ اس لعنتی نے لعنت کے الفاظ جب کہے تو ساتھ والوں نے آمین کہہ کر کے تائید کی ہے یا نہیں کی؟ تو جب انہوں نے تائید کر دی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے وہ چند ایک پاگل ذاکر ہے، باقیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسی انداز میں اسلام آباد میں جس ظالم بدبخت لعنتی نے صدیق اکبر کی گستاخی کی، جب وہ گستاخی کر رہا تھا تو سامنے بیٹھنے والے ہاتھ اٹھا کر کے واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو جو یہ لعنتی ہے وہ سامنے بیٹھنے والے لعنتی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ لعنتی کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نبی کا فرمان ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ فرمایا جب بھی تم کسی کو صحابہ کرام کے اوپر لعنت کرتے ہوئے دیکھو، برا بھلا کہتے ہوئے دیکھو، تو ان کے اوپر تم لعنت کر دیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان